حضرت قتادہ بن دمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد نبینہ ہے، لیکن انہاں دا سینہ علوم اسلامیہ دا خزینہ ہے۔ جامع العلوم ہر علم دے وچ دسترس حاصل ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ ہر چیز نو بہت اچھے طریقے نال جاندے ہیں۔ آپ دے پائے دا آپ دے وقت دے وچ کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوفہ تشریف لے آئے، مجمع عام نو خطاب کردے ہوئے فرمایا کہ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لو۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جدو آپ نے اعلان دہرایا تو اسے محفل اسے مجلس دے وچ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن چھوٹی عمر ہے، بچے ہیں۔ انہوں نے خود تے کوئی سوال نہ کیتا، لیکن انہوں نے جو باقی افراد بیٹھے آئے انہوں نے فرمایا کہ تسی انہوں نے ایک سوال کرو کہ وادی نمل دے وچ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جس چیونٹی نے گل بات کی تھی وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ حضرت دمامہ نو جدو سوال ہویا تو آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ تھوڑی دیر تو بعد آپ نے فرمایا کہ مینوں اس مسئلے دا یا اس سوال دا جواب نہیں آتا۔ لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں پوچھا کہ تساں جو اس سوال کیتا ہے کیا تھانوں اس دا جواب معلوم ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اس دا جواب جاننا ہاں۔ تو انہوں نے دسا کہ پھر تسی دسو کہ وہ چونٹی جس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دے نال کلام کیتی ہے وہ نر ہے یا مادہ؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید دے وچ اس چونٹی دا جو ذکر آیا نا وہ مادہ دا ذکر آیا، نر دا نہیں۔ پوچھا دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے قرآن مجید دے وچ اس چونٹی واسطے جو ذکر آیا نا وہ مؤنث دا آیا، مذکر دا نہیں آیا، یعنی مادہ دا آیا، نر دا نہیں آیا۔ دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے وقالت نملۃ، نملہ مؤنث واسطے استعمال ہوتی ہے، اگر مذکر ہوندا تو پھر ہونا سی وقال نملۃ۔ تو جو وقالت آیا نا اس دا یہ مطلب ہے کہ وہ چونٹی مؤنث آئی، مادہ آئی۔ تو لوگ آپ دا علم دیکھ کے عش عش کر اٹھے، لیکن اس دے نال سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت عطا فرما رکھی ہے وہ چاہے علم دی دولت ہے یا مال پیسے دی دولت ہے، گھمانڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے نو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے مت روڑ سٹی دودھ کڑیا۔ تو او ذات بڑی ڈاڈی ہے، ہمیشہ عاجزی تو کم لینا چاہیے۔ اگر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے تو اس دے باوجود طبیعت دے وچ عاجزی ہونی چاہیے، طبیعت دے وچ گھمنڈ، غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نو بھی اپنے تو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ نو اکمل اور مکمل انسان نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے تو زیادہ بھی علم والے، تھوڑے تو زیادہ بھی دولت اور پیسے والے لوگ رکھے ہوں، اور حقیقتاً اسی طرح ہوندا ہے۔ قرآن مجید وچ فرمایا گیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی ہر علم والے تو بڑھتے کوئی اور علم والا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض نو بعض تے فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندیاں دے جو مقام اور مرتبے نے نا انہوں نو بعض تے فضیلت بخشی ہوئی ہے۔ تو بندے نو اپنے آپ نو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جو حکمت ہے اس تے بھی نظر رکھنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھ اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔